نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ عقائد اہل سنہ والجماعہ میں آج ہم پڑھیں گے حضرات خلفائے راشدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، ازواج مطہرات کا مختصر تعارف اور اسی طرح صحابہ کرام کی فضیلت کے بارے میں۔ سب سے پہلے خلفائے راشدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلفاء، ان کا مختصر ذکر پڑھتے ہیں۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ، لقب صدیق اور عتیق، کنیت ابو بکر ہے۔ آپ کا نسب نامہ 7ویں پشت پر جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ ہے۔ واقع فیل کے 2 سال اور 4 ماہ بعد اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے 2 سال اور کچھ ماہ بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ 2 سال اور تقریباً 4 ماہ تک منصب خلافت پر فائز رہے۔ 63 برس کی عمر میں 22 جمادی الاخری 13 ہجری میں وفات پائی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن ہوئے۔ یار غار اور یار مزار کا لقب پایا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، نام عمر، لقب فاروق اور کنیت ابو حفص ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب وہ 9ویں پشت میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ والد کا نام خطاب ہے اور واقعہ فیل کے 13 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ سن 6 نبوی میں اسلام قبول کیا۔ 10 سال اور 6 ماہ تک خلیفہ رہے اور سب سے پہلے انہیں امیر المومنین کا لقب دیا گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفۃ الرسول کا لقب اپنایا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب دیا گیا۔ 63 برس کی عمر میں 1 محرم الحرام 24 ہجری میں ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کے نیزے سے زخمی ہو کر شہادت پائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عثمان، لقب ذو النورین اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ واقع فیل کے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ اول اسلام لانے والوں میں سے ہیں اور شروع میں اسلام لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا انتقال غزوہ بدر کے موقع پر ہوا، غزوہ بدر سے واپسی، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح میں دی اور یکے بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے انہوں نے نکاح کیا، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے اور 12 دن کم 12 سال خلافت نبوت پہ فائز رہے۔ 82 برس کی عمر میں 18 ذی الحجہ 35 ہجری میں اسود نامی ایک بدبخت مصری نے آپ کو بڑی مظلومیت کی حالت میں شہید کر دیا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ آپ کے قاتلین میں ایک نام سودان ابن حمران کا بھی آتا ہے۔ خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام علی، لقب اسد اللہ، مرتضی اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔
نسب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ قریب ہیں، اور آپ کے والد جناب ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے اور تقریباً 4.25 سال منصب خلافت سنبھالا۔ 21 رمضان المبارک 40 ہجری میں عبد الرحمن ابن ملجم کے ہاتھوں کوفہ میں شہید ہوئے اور وہیں دفن ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا جانشین مقرر کیا گیا، اور حضرت حسن نے 6 ماہ تک خلیفہ رہنے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ خلافت راشدہ کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی سلطنت کے پہلے برحق حکمران اور بادشاہ تسلیم کیے گئے۔ اہل بیت کرام، اہل بیت اطہار سلام اللہ تعالی علیہم، اہل بیت سے مراد بیوی بچے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 3 صاحبزادے، 4 صاحبزادیاں اور صاحبزادیوں کی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ ازواج مطہرات کی کل تعداد 11 ہیں، جن میں سے 2 نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں وصال فرمایا۔ ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ 9 ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حیات تھیں، اور ان 9 ازواج مطہرات کے نام بالترتیب یاد کرنے کے لیے ہمیں یہ لفظ یاد کر لینا چاہیے، خصع، حزاز، جاصم۔ اس میں ہر زوجہ مطہرہ ام المومنین کے نام کا پہلا حرف لے کے یہ جملہ میں نے ترتیب دیا ہے، یاد رکھنے کے لیے اس میں آسانی ہوتی ہے۔ تو خصع، خا سین عین، حزاز، حا زا الف زا جیم الف صاد میم، یہ کل 11 حروف ہیں، اور حضرات ازواج مطہرات ان کے ناموں کا پہلا حرف اس میں شامل ہے۔ خصع میں پہلا حرف خا، اس سے مراد حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا حرف سین، مراد حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرا حرف عین، مراد حضرت ام عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ چوتھا حرف ہا، مراد حضرت حفصہ بنت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور 5واں حرف زا، مراد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ 6واں حرف الف، مراد حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ 7واں حرف پھر زا، حزاز، اور مراد حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ۔ 8واں حرف جیم، مراد حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، جویریہ بنت حارث۔ 9واں حرف میم، مراد 9واں حرف الف، جیم کے بعد جاسم، مراد حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما۔ 10واں حرف صاد، مراد حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور 11واں حرف میم ہے، مراد حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ 11 ازواج مطہرات کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 باندیاں بھی تھیں۔ ایک کا نام حضرت ماریہ قبطیہ جو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، دوسری حضرت ریحانہ بنت شمعون، اور تیسری حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے تھے اور 4 آپ کی صاحبزادیاں تھیں۔ صاحبزادوں کے نام یہ ہے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، ان کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، عبداللہ ہی کو طیب بھی کہتے ہیں اور طاہر بھی، اور بعد نے ان دونوں کو الگ الگ بھی شمار کیا ہے۔
تو حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم، یہ 3 صاحبزادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کے اندر وصال فرما گئے۔ آپ کی 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، اور سب بڑی ہوئیں، سب کی شادیاں ہوئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ تینوں صاحبزادیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی، سوائے حضرت ابراہیم کے، وہ آپ کی بانڈی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کسی صاحبزادی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا سلسلہ نہیں چلا۔